بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ شب و روز بنائے، ماہ و سال اللہ تبارک و تعالی ہی کے بنائے ہوئے ہیں، اور انہی ماہ و سال میں، انہی شب و روز میں ہم اور آپ اپنی زندگی کی تکمیل کرتے ہیں. جتنا بھی اللہ تبارک و تعالی نے جس کے لیے مقدر فرمایا ہے، وہ اتنے دنوں، اتنی راتوں کو، اتنے شب و روز، اسبوع، شہور اور سن کو گزار کر کے، یعنی دنوں کو، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو گزارتا ہے. اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب موت کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. ایک لمحے کی تاخیر اور تقدیم نہیں ہو سکتی. اللہ تبارک و تعالی کے حکم پر، اس کی اجازت سے روح نکالنے والا فرشتہ آتا ہے اور ہمارے جسم سے روح کو نکال کر کے چلا جاتا ہے. پھر لاشیں بے جان بن کر کے ہم اور آپ، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں کہ اب وہ ذرا سا بھی حرکت کرنے کے لائق نہیں رہ جاتا. جو لوگ ہمیشہ اس کے ارد گرد آ کر کے بیٹھک لگایا کرتے تھے، ہمیشہ اس کی ہم نشینی میں رہا کرتے تھے، وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب ناز کو جلدی سے نہلا دھلا کر کفنا کر کے اٹھایا جائے اور من و مٹی کے نیچے لے جا کر کے ہم اس کو دفن کر دیتے ہیں. یہ صورتحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں سب پر پیش آنی ہے. جو جا چکے وہ تو جا چکے، لیکن آج جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر کے چلے جانا ہے. دنیا کی زندگی کو پائیداری حاصل نہیں ہے، یہ ختم ہوگی، یہ فنا ہوگی.
لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی ختم تو بس ختم نہیں، دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد میرے دوستو قبر کی زندگی شروع ہوتی ہے، برزخ کی زندگی آئے گی، محشر کے مناظر ہم سب کے سامنے آنے والے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان ازلی تو نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ پیدا ہو جانے کے بعد وہ ابدی بن جاتا ہے۔ اب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اسے ختم نہیں ہونا ہے، فنا نہیں ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو دنیا کی زندگی ہم سب کو عطا فرمائی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق یہ آخرت سازی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک مہلت عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ہماری یہ دنیا، جس دنیا کے اندر ہم اور آپ اپنے شب و روز بتا رہے ہیں، اپنے ماہ و سال گزار رہے ہیں، یہ آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی کو بنا کر کے رکھا، سنوار کر کے رکھا، توحید و رسالت کے اوپر جم کر کھڑے رہے اور توحید و رسالت کے عنوان پر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو احکامات، جو اوامر و نواہی ہماری طرف متوجہ ہیں، اگر ان کو ہم نے ملحوظ رکھ کر کے زندگی گزاری، اللہ کی رضا والے کاموں کو، اعمال کو انجام دیا اور ناراضی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم اور آپ بچ بچ کر کے زندگی گزارتے رہے، تو آخرت میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ کھیتی سرسبز و شاداب، ہری بھری اور جنت کی باغوں کی شکل میں، جنت کی نعمتوں کی شکل میں ہم کو ملنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اس زندگی کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنے بندوں کے اوپر کس قدر مہربان ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ خصوصی شب و روز، کچھ خصوصی ایام عشرہ، کچھ ایک آدھ خصوصی مہینہ ایسا عطا کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہ ہماری جو عملی کوتاہیاں دیگر ایام کے اندر ہو جایا کرتی ہیں، اگر ہم نیک اعمال سے تلافی کرنا چاہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ایام ایسے رکھ دیے۔ جمعہ کا دن ہفتے کی عید کا دن ہے، اس دن کے اندر نیکیوں کا ثواب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑھ جایا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر ہفتے میں ہم کو ایک جمعہ عنایت فرمایا ہے۔ سال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عشرہ ایسا عطا فرمایا ہے جس عشرہ کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈھیر سارے ارشادات احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک نیکیوں کا ثواب عشرے ذوالحجہ کے اندر جتنا بڑھا ہوا ہے اور اللہ کے نزدیک عبادت کے تعلق سے، بندگی کے تعلق سے یہ ایام جتنے پسندیدہ اور محبوب ہیں بنسبت دوسرے دنوں کے، اتنی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اجر و ثواب سے لبریز سال کے اور ایام نہیں ہیں۔ عشرے ذوالحجہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، جس دن کی، جس رات کی
اللہ تبارک و تعالی قسم کھا لے پھر تو اس کی عظمت کا اور اس کی رفعت کا کیا کہنا۔ میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں صبح کی، والفجر ولیال عشر، اور 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہی عشرہ ذوالحجہ کی 10 دن اور 10 راتیں ہیں، انہی کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رفعتوں کو، ان کی عظمتوں کو اپنی زبان کے اندر بیان کر کے پوری انسانیت کو اور خاص طور پر کلمہ گو مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ان ایام کی قدر کرنے کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذوالقعدہ کی 27 تاریخ، 2-3 دنوں کے اندر ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے گا، اور چاند نظر آتے ہی وہ عشرہ شروع ہو جائے گا جس عشرے کی فضیلت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ نیک اعمال اس عشرے کے اندر اللہ کو جتنا محبوب ہے، سال کے اور دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیک اعمال اتنے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیک اعمال پسندیدہ اور ایام میں ہے ہی نہیں، بہت ہے۔ آپ آج کریں گے نیک عمل، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ملے گا۔ آپ کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنی للہیت ہوگی، ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا۔ یہ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک ترتیب ہے، اور اگر اخلاص نیت کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے تو 700 گنا تک، اس سے بھی زیادہ تک اللہ تبارک و تعالی اجر و ثواب بڑھا کر کے دیا کرتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ تو نیک عمل کا ثواب تو آپ جب کریں گے تب ملے گا، لیکن ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے اندر نیک عمل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اور دنوں اور راتوں کی بنسبت بہت زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ ان کی عظمت کو اور ان کی رفعت کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر نیکیوں کے گراف کو اتنا اونچا کر کے بیان کیا اور یہ بتایا کہ ان دنوں کی فضیلت اور کوئی دن نہیں پا سکتا، ان دنوں کے اندر نیکی کرنے والے کا جو مقام ہے اور دنوں کے اندر نیکی کرنے والے کا وہ مقام نہیں ہے، تو سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا وہ بھی ان 10 دنوں کے اندر نیک اعمال کرنے والے کے برابر اور ہم پلہ نہیں ہو سکتا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ہاں، ان 10 دنوں اور 10 راتوں کے اندر نیک عمل کرنے والے کے مقام اور مرتبے کو، اس کے پائیدان کو وہ شخص بھی نہیں پا سکتا جو اپنا مال، اپنی جان لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو بلند کرنے کے لیے دشمنان اسلام سے برسر پیکار ہے، وہ بھی اس کے مقام کو نہیں پا سکتا جس نے ان شب و روز کی قدردانی کی اور نیک اعمال کے اندر عشرہ ذوالحجہ کو گزار کر کے رکھا ہے۔ آگے آپ نے استثناء فرمایا الا من خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء۔ ہاں، وہ مجاہد فی سبیل اللہ
جو اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ لے کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمنان اسلام سے دو بدو ہو کر کے پیکار کرتا ہے، اور پیکار کرتے کرتے وہ اپنی جان کو، اپنے مال کو، سب کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، بلا شبہ ایسے مجاہد کا ثواب تو بہت بڑھا ہوا ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام اور مرتبہ ایسے مجاہد کو عطا فرمائے گا جس نے خون کا آخری قطرہ بھی اللہ کے راستے میں ٹپکا دیا اور اپنا سب کچھ قربان اور نچھاور کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جان کو جان آفری کے سپرد کر دیا، وہ بڑھا ہوا ہے۔ باقی جو پیکار کر کے واپس آ گیا، جسے غازی کہا جاتا ہے، غزوہ میں شرکت کی، دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، لیکن شہادت کی سعادت اس کو حاصل نہیں ہو سکی اور پھر وہ لوٹ کر کے وطن واپس آ گیا، ایسے آدمی کو غازی کہا جاتا ہے۔ غازی اور ایک ہوتا ہے جو اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اسے شہید کہا جاتا ہے۔ تو غازی کو بھی وہ مقام اور مرتبہ حاصل نہیں ہے جو ان 10 دنوں کے اندر میرے دوستو نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اب گنتی کے جو چند دن ذوالقعدہ کے رہ گئے ہیں، ان میں بھی خوب نیک عمل انجام دیے جائیں، ایک ریہرسل ہو جائے۔ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے معاف کرنے کا فیصلہ گویا اہل ایمان کے حق میں کیا ہے، اسی لیے تو اللہ نے یہ چانس دیے ہیں، یہ مواقع عنایت فرمائے ہیں کہ ہفتے میں جمعہ کے دن خوب نیک اعمال کیا کرو۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت ہی نہیں محسن کائنات ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، کثرت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب جمعہ سے، یعنی جو رات گزر گئی، درود کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، سورہ کہف کا اہتمام کیا کرو، نماز جمعہ پڑھنے کے لیے اپنی صفائی کرو، کپڑے کی صفائی کرو، خوشبو لگا کر کے بارگاہ الہی میں پہنچو اور اس کے سامنے گریہ وزاری کرو اور فرائض چھوڑ دو۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے باقی ایام میں بھی جو فرائض ہیں ان کو نبھاتے رہو، جمعہ کے دن پورے اہتمام کے ساتھ عید کی طرح سے جیسے ہم نکلتے ہیں، ایسے ہم مسجدوں کے اندر اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، اس کی کبریائی بزرگی بیان کرتے ہوئے مساجد کا رخ کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو کچھ بھی کمی کوتاہی ہے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیں گے۔ اور جب اس طرح کا موقع آ جائے، جیسے کہ عشرہ ذوالحجہ آنے والا ہے، جہاں بہت سارے میرے دوستو ہمیں کام کرنے ہیں، ہم عبادت کے اندر ان شب و روز کو گزارنے کی کوشش اور محنت کریں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثروا فیہن من التہلیل والتسبیح والتحمید والتکبیر۔ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کثرت کے ساتھ ہماری زبانوں کے اوپر ان شب و روز کے اندر جب بھی آنکھ کھلی رہے جاری رہنی چاہیے۔ تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، صدقات و خیرات کا اہتمام بڑھا دینا چاہیے، فرائض کو مکمل طور پر ادا کرنا یہ تو ہر مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نوافل کی کثرت ان ایام کے اندر کرانا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں مقصود اور مطلوب ہے۔
اور انہی 10 راتوں کے اندر وہ ایام بھی آتے ہیں جن ایام کے اندر، جن راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ضیوف، وہ مہمان جو کعبۃ اللہ کا نظارہ کرنے کے لیے، جو مقامات مقدسہ کی زیارت کرنے کے لیے، جو روضہ رسول پر پہنچ کر کے اپنے عشق اور اپنی محبت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے پیغمبر آخر الزماں ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے ہیں، جو آثار و نشانات صحابہ سے اکتساب فیض کرنے والے ہیں، انہی دنوں کے اندر تو اپنی دیوانگی، اپنی وارفتگی، اپنی شیفتگی میرے دوستو پیش کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے ارد گرد جمع ہے۔ کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے۔ تو ایام حج بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں آنے والے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد لہ فیہا من 10 ذی الحجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں 10 ذی الحجہ کے مقابلے میں اور دنوں کے نیک اعمال اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنے پسندیدہ ذی الحجہ کے اس 10 کے نیک اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں ہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضور فرماتے ہیں، یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ۔ ایک دن کا روزہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یہی چاہے ہم نفلی روزہ رکھیں چاہے فرض روزہ رکھیں، وقت یہی ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک۔ جو آدمی ایک دن کا 10 ذی الحجہ میں روزہ رکھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک دن کے روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر کر دیتا ہے۔ 10ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھنا حرام ہے، لیکن 9 دن تو ہیں، 1 سے لے کر کے 9 ذی الحجہ تک کسی بھی دن میں اگر ایک روزہ کسی آدمی نے رکھ لیا تو 1 سال کے روزے کے برابر اس کو ثواب دیا جائے گا۔ 2 دن کا روزہ رکھ لیا، 2 سال کا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائیں گے۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ ویعدل، آپ نے آگے کیا فرمایا کہ ان راتوں میں سے ایک رات کے اندر جاگ کر کے، صرف جاگنے کا یہ مفہوم نہیں کہ ہم ہلڑ بازی کریں، چوک چوراہوں کے اوپر جا کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نشینی کریں، یا ہوٹل پر بیٹھ کر کے گپ بازی کریں، یا اپنی چوپال لگا کر کے ہم ادھر ادھر کے لوگوں کی غیبت بیان کریں۔ ان مقاصد کے لیے اگر جاگنا ہے تو اللہ کے لیے مت جاگیے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ اللہم بسمک اموت و احیا پڑھ کر یہ نیت کر کے سو جائیے، اے اللہ صبح تڑکے اٹھنے کی توفیق مرحمت فرما، تاکہ اس وقت جب ساری دنیا پر ایک مردنی چھائی رہتی ہے، سناٹا رہتا ہے، میں اٹھ کر کے تیری بارگاہ میں فریاد کروں، 2 رکعت تہجد کی توفیق عطا فرما اور فجر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ ویعدل کل لیلۃ منہا قیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر۔ آپ ایک ایک رات کی قیمت کو سمجھیے۔ 10 ذی الحجہ کے اندر ایک ایک رات کی قیمت حضور نے فرمایا شب قدر کی قیمت کے برابر ہے۔ تو ہم ان چیزوں کا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کی، سعادتوں کی، برکتوں کی 10 ذی الحجہ کے اندر برسات ہوتی رہتی ہے۔ اس برسات کے اندر اگر ہم نہانے کی کوشش کریں تو نہانے کی کوشش کس طرح سے کی جائے گی؟ ہم نوافل کی کثرت کریں، چلتے پھرتے
سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر پڑھتے رہا کریں، اور پھر جب بھی موقع ملے ہم دربار الہی میں حاضر ہو کر یا اپنی دکان پر، اپنے مکان پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھیں، تہجد اوابین کا اضافہ کر لیں، اور صدقات و خیرات ہم کرتے رہتے ہیں ان ایام کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کے اندر اضافہ فرما دیں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مطلب۔ اور ایک بات غور سے سن لیجیے، جن شب و روز کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنسبت اور دنوں راتوں کے ثواب کا اضافہ فرمایا ہے، ان شب و روز کے اندر اگر ہم نے کوئی گناہ کیا تو میرے دوستو یہ سمجھ لینا کہ گناہ بھی بڑی شدت اختیار کر جائے گا، اس کا وبال بھی بہت خطرناک شکل میں آئے گا، دنیا میں نہ صحیح لیکن آخرت کے اندر اگر ہم نے ان دنوں اور راتوں کی قدردانی کرنے کے بجائے گنہگاری کے اندر گزارا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت باز پرس ہوگی، اور ہمیں اس باز پرس سے یقیناً گزرنا ہے۔ ہمیں تو بعد الموت کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد سب کو زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہونے کے بعد سب کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب پیش کرنا ہے۔ جب یہ یقین ہے تو میرے دوستو گناہوں سے، خاص طور پر ایسے شب و روز کے اندر جن کی فضیلتیں آئی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تقویٰ پرہیزگاری کی زندگی اپنانا چاہیے۔ خاص طور پر ان دنوں اور راتوں کے اندر تو ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، اس کا اہتمام کیا جائے، اور جتنی کثرت کے ساتھ نیکی ہو سکتی ہے ہم کثرت کے ساتھ نیک اعمال کو انجام دیں، اور ذرا یاد کریں اس قربانی کو جسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک ایسی داستان کے طور پر یاد کیا جاتا ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہ اس منظر کو سوچا جائے۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں اگلے جمعہ کو یہ باتیں بیان کروں گا، وہ ذرا ابھی سے تصور میں لانے کی کوشش کرو۔ جانوروں کی خریداری ہو رہی ہے رے، جانور اچھا دیکھ کر کے سمنوا ضحایاکم، حضور نے فرمایا فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر کے تندرست کرو، موٹا کرو، تگڑا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل پل صراط سے گزرنے کے لیے یہی تمہارے لیے سواری بن جائے گی، تم کو وہ پل کراس کروا دے گی جس کو کراس کیے بغیر کوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اطہر سے جام کوثر نہیں پا سکتا، اور جام کوثر نہیں پائے گا تو جنت میں داخلہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم۔ پوچھا گیا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا؟ آج لوگ روشن خیالی کے زمانے میں نہ جانے کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا بڑا سرپا، اتنا سارا سرمایہ جانوروں کو قربان کر کے بہا دیا جاتا ہے، کیوں نہیں پیسوں سے غریبوں کی امداد کی کوئی سبیل نکالی جاتی؟ یہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری عقلوں کا خناس ہے جو ذہنوں سے نکالنا ہوگا، روشن خیالوں کی مکمل ترتیب کرنی پڑے گی۔ ارے وہ پیغمبر جن کے گھر میں مہینوں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر 63 جانور، آپ کی عمر 63 برس کی تھی، 63 اونٹ کو اپنے ہاتھوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا کہ نہیں کیا؟ اور 9 قربانیاں
آپ کو مدینۃ المنورہ میں رہتے ہوئے میسر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ آپ نے ہر سال مدینے میں رہتے ہوئے 2 جانوروں کو ذبح کیا، ایک اپنی طرف سے اور امت کو آپ نے کبھی نہیں فراموش کیا، ایک ساری امت کی طرف سے۔ تو قربانی کو اور حضرت ابراہیم و اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی اس داستان کو یاد کرو تو پھر جانوروں کی قربانی کیوں کی جاتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ اللہ کی رضا کا کتنا بڑا ذریعہ اور واسطہ ہے، یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشر ذی الحجہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، کثرت نوافل سے انہیں آباد کرنے کی ہمیں سعادت مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔